یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور میں عرض کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے، وارد ہوئی۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ انسانوں کی ایک مشترک کمزوری ہے، اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے، مرض ہے، کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد، شامل ہونے کے بعد، نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں۔ امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان، ذاتی عمل، یہ شرط لازم۔ آپ بہترین امت میں شامل ہوں، ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے، آپ کا عمل درست نہیں ہے، تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کا کے حوالے سے، وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے، ایک عجب پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہم ان میں سے ہیں، لیکن جو کہ بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں، ہمارے اعمال کچھ بھی ہیں، لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا جو نجات ہے، فوز و فلاح ہے، جنت ہے، وہ گویا کہ ہمارا حق ہے۔ یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر۔ لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا، جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے، حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ کہ ہو گیا تھا مجروح، زخمی ہو گیا تھا، شدید زخمی تھا، اور زخم کے اس درد کو اس کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کر لی، خودکشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا۔ یہ معاملہ سیدھا سیدھا۔ حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن صرف اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے، مقصود یہ ہے ڈنکا بج جائے میری شجاعت کا، میری بہادری کا، یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی، تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا، پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی مال غنیمت کی طلب میں، فرمایا، پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے، صرف اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو سارا معاملہ انفرادی، اس کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے، اس میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے یہ جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو بے گناہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آئیں گے۔ لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے، محاسبہ، وہ انڈیویجول ہے، ہر شخص کا انفرادی ہے۔ یہاں قومی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کا عروج ہے، امتوں کا زوال ہے، امتوں کو سزا مل رہی ہے، ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زوال کا شکار بن جائیں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ تو دنیا میں معاملہ ہے اجتماعی، آخرت میں معاملہ انفرادی۔ اپنا ایمان، اپنا یقین کس درجے میں ہے، اپنا عمل وہ کس حالت میں ہے، سارا معاملہ وہاں پر جو چکایا جائے گا وہ اپنے ذاتی ایمان و یقین اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی بنیاد پر، نہ کہ کسی گروہی نسبت کی بنیاد پر۔ یہ ہے وہ مضمون کہ جس کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور 2 مرتبہ قرآن میں لایا گیا ہے کہ کسی گروہ میں ہونا، کسی سے نسبت ہونا۔ اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اصل امت ہے وہ امت موسیٰ ہے، وہی دین حق ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں تو اب حضرت مسیح پر ایمان لانا لازم تھا یہود کے لیے، لیکن جب تک حضور نہیں آئے اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ گویا کہ امت ہے، یہ مسلم امت ہے، لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو،
نہ اس دوسرے دور میں صرف حضرت مسیح کی امت میں شامل ہو جانا نجات کی ضمانت ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو، اسی طریقے سے اب امت محمد میں شامل ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنا ایمان درست نہ ہو اور اپنے اعمال صحیح نہ ہو۔ اصل نقطہ یہ ہے، اور چونکہ یہ تمام امتوں کا مشترک مرض ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے وہی مضامین شروع ہو رہے ہیں جن میں وہ اعتقادی، نظریاتی، فکری وہ چیزیں جو گمراہیاں ہیں کہ جو پھر بڑے پیمانے کے اوپر امت پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہی کی اصلاح پیش نظر ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا یہاں وہ مضامین بھی آ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مضامین بھی آئیں گے کہ جن میں واقعاتی طور پر یہود کی تاریخ کے حوالے سے ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی گئی۔ والذین